انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات یہاں بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا پر حکومت عطا فرمائی، ان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کے چشمے عطا فرما دیے، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں آپ کی بے مثال وفات شریف کا جو واقعہ ہے، یہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دلچسپ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے متعلق مفسرین کرام نے جو تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر کے کام پر لگایا، کیونکہ یہ بیت المقدس کی تعمیر کا جو سلسلہ تھا یہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کام کا آغاز کروایا۔ یہ پورا واقعہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے صفحہ 317 پر اس واقعہ کو امیر اہل سنت نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہت ملی۔ 40 سال تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ افروز رہے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مظاہر فائز الانوار بیت المقدس میں ہے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالی وفات ظاہری کا ایمان افروز واقعہ کچھ یوں ہے کہ ملک شام میں جس جگہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، اسی جگہ یعنی وہ برکت والی جگہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد وہاں پر رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کا وقت آ گیا۔
چنانچہ اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے ایک گروہ کو اس کام پر لگا دیا۔ عمارت ابھی تعمیری مراحل سے گزر رہی تھی کہ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کا وقت بھی قریب آ گیا۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میری وفات ان جنات پر ظاہر نہ فرما اور وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سبھوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں داخل ہو گئے اور حسب عادت اپنا عصا مبارک ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ یعنی ابھی بیت المقدس کی تعمیر جاری تھی، عمارت مکمل نہیں ہوئی، اور آپ کی جو ہے وفات شریف کا وقت آ گیا۔ ان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا یہ کی کہ میری وفات ان پر ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ آپ اپنا عصا مبارک اس پر ٹیک لگا کر جو ہے وہ عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، مگر مزدور جنات برابر کام میں مصروف رہے، یعنی آپ کا روب تھا ان پر، آپ کا دبدبہ تھا ان پر، اور وہ آپ کو کھڑا دیکھتے رہے اور کام میں مصروف رہے۔ عرصہ دراز تک آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی حالت میں رہنا جنات کے لیے کوئی نئی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مہینہ بلکہ کبھی کبھی دو ماہ برابر عبادت میں کھڑا رہا کرتے تھے۔ الغرض ظاہری انتقال کے بعد 1 سال تک آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی عز و جل دیمک نے آپ کے عصا شریف یعنی مبارک لاٹھی کو کھا لیا، اور یوں آپ کا جسم نازنین زمین پر تشریف لے آیا۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کا علم ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قرآنی حکایت سے درس ملا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مقدس اجسام بعد رحلت بھی سلامت رہتے ہیں۔ بعد وفات قبر کی مٹی انہیں نہیں کھا سکتی۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا پس اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے، یعنی مٹی اللہ کے نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ کے نبی کی تو شان بڑی اعلیٰ ہے۔ بعض اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے اجسام کو زمین کی مٹی نے نہیں کھایا، بلکہ کئی واقعات ہمارے سامنے الحمدللہ عز و جل آج کے دور میں بھی ہم نے دیکھے، اور اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے قبر کھل گئی، اب اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں کئی واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے 77 سال کے بعد، آفٹر 77 ایئرز، ان کے وصال کے 77 سال کے بعد جو ہے وہ ان کی قبر جو ہے وہ دوسری جگہ ان کو منتقل کرنا پڑا، اور یہ قبر کے اندر صحیح و سلامت پائے گئے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے 70 سال کے بعد ذرائع چناب میں جو طغیانی آ گئی، یہ قبریں کھل گئیں اور ان کا جسم 70 سال کے بعد بھی صحیح و سلامت پایا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 230 سال کے بعد جب ان کے پہلو میں ایک اور جنازہ لایا گیا اور ان کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر کے اندر 230 سال کے بعد بھی صحیح و سلامت دیکھے گئے۔ اسی طرح دور کیا جائیے،
آج سے کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کے مبلغ محمد احسان اتاری، ان کی قبر ان کے انتقال کے کم و بیش 3.5 سال کے بعد کھل گئی، اور دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ ان کا چہرہ بھی سلامت، ان کا بدن بھی سلامت۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے مبلغ احد رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور میں ایک واقعہ میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی جو ہے وہ وفات کے شہادت کے تقریباً 9 مہینے کے بعد شدید بارشوں میں کئی قبریں بیٹھ گئیں، لیکن جب ان کی قبر کھلی تو یہ اپنی قبر کے اندر صحیح و سلامت بدن اور کفن کے ساتھ آرام فرما۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، ان کے انتقال کے کم و بیش 41 ماہ کے بعد جو ہے وہ کراچی باب المدینہ میں شدید بارشوں میں ان کی قبر والی جگہ بیٹھ گئی، اور الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ تھا کہ ایک عاشق رسول کی قبر کے اندر کے مناظر کروڑوں لوگوں نے مدنی چینل کے ذریعے دیکھے، اور آج بھی الحمدللہ اس کی VCD موجود ہے۔ اور یہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری جو ہے وہ 41 ماہ کے بعد اپنے انتقال کے اپنی قبر کے اندر سلامت بدن کے ساتھ، سلامت کفن کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا اظہار گویا کرتے نظر آ رہے زبان حال سے کہ جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی نیک اعمال میں زندگی بسر کرنے کا ذہن بنا لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو حقیقی معنوں میں اپنا لیں۔ یہ مدنی انعامات کی برکتیں تو دیکھیں، یہ مدنی قافلوں کی برکتیں تو دیکھیں، یہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی کا صلہ تو دیکھیں کہ آج ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ ان کے انتقال کے عرصہ دراز کے بعد بھی یہ اپنی قبروں کے اندر سلامت بدن و کفن کے ساتھ ہمیں دعوت عشق رسول دے رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں میں لگنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جب اللہ کے محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کیا عالم ہوگا، ان کے جسم اطہر کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب جملہ بولا نا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی آن ایک گھڑی کو کہتے ہیں نا، کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، آئے گی مگر کتنی کہ فقط ایک آن کے لیے آئے گی، پھر ان کے جسم اسی طرح جیسے جو ہے وہ ظاہری حیات میں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جسم مبارک، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ اب بھی جاری ہے۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا وعلی الصلوۃ والسلام کہ اس جو ہے وہ بے مثل جو ہے نا وہ وصال شریف کے واقعہ میں بھی بہت سے درس ہیں، بہت سے پیغام ہیں، اور اس میں ایک اور چیز جو بالکل یہاں پر واضح کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا وعلی الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میرے یا وصال کو ان پر ظاہر مت فرمانا تاکہ یہ عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے، یعنی جنات جو علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی باطل ٹھہر جائے، یعنی ان کے اس دعوے کا رد یوں ہو جائے کہ مولا میری وفات ان سے چھپائے رکھنا، اور یہ جو دعویٰ کرتے کہ ہمیں علم غیب حاصل ہے تو یہ جنات کے علم غیب کا رد بھی ہو جائے۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی میں جو ہے وہ ایک اور چیز ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ جنات علم غیب نہیں جانتے۔ ہاں کہ یہ بعض اوقات جو ہے وہ کئی لوگ جنات سے یا جو حاضرات ہوتی، حاضریاں کئیوں میں کہتے ہو جاتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں بعض لوگ ان سے سوال کرتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں شرعی مسئلہ بھی سیکھ لیں کہ یہ جنات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کے صفحہ 313 پر یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جنات کا وجود ہی نہیں، یہ سب یوں ہی قصے کہانیاں ہیں۔ اس کے جواب میں امیر سنت فرماتے کہ جنات کے وجود کا انکار کفر ہے، ان کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی کم و بیش 25 صورتوں میں جنات کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ پارہ 29 کی ایک پوری سورت کا نام سورت الجن ہے۔ اسی طرح آگے ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض مرد عورت کو جنات کی حاضری آتی ہے، ان سے سوال جواب کرنا کیسا ہے؟ اب اس کے جواب میں فرمایا کہ جنات سے آئندہ کی بات پوچھنی حرام ہے،
مثلاً پوچھنا میرا بچہ کب تندرست ہوگا، میں مقدمہ جیتوں گا یا نہیں، میری فلاں جگہ شادی ہوگی یا نہیں، میں امتحان میں کامیابی پاؤں گا یا نہیں، میری جو ہے وہ فلاں فلاں معاملے میں جو ہے وہ کیا مجھے کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں، وغیرہ سوالات کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمہ میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے۔ اور جن کے بارے میں یہ سوال آگے ہوتا ہے کہ جن کی آئندہ کی بتائی ہوئی غیب کی خبر پر یقین کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض جنات یا حاضریاں وغیرہ ان میں بعض غیب کی باتیں یہ اپنی طرف سے دعویٰ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اب اس کے بارے میں ان کی بتائی ہوئی غیب کی خبر پر یقین کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حاضرات کر کے موکلان جن سے آئندہ کی بات پوچھتے ہیں، فلاں مقدمہ میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے۔ جن غیب سے نرے یعنی مکمل طور پر جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جن کو علم غیب ہے یہ کفر ہے۔ جنات کو 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات ظاہری کا علم نہ ہو سکا، چنانچہ اللہ عالم الغیب جل جلالہ کی سچی کتاب قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جنات علم غیب نہیں جانتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات واضح ہے کہ جنات تو علم غیب نہیں جانتے، مگر اللہ کے پیارے انبیاء اللہ کی عطا سے اور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے سے آگے اولیاء کرام کو بھی یہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے، جس پر راضی ہو اسے عطا کرتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر اللہ رسولوں میں سے جس سے چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ارشاد فرمایا، وما هو علی الغیب بدنین، کہ یہ رسول غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، محبوب تم جو نہیں جانتے تھے وہ علم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم سکھایا، اور قرآن میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے، قرآن میں تمام چیزوں کا بیان ہے، قرآن میں تمام علوم کو جمع کر دیا ہے، اور پورا قرآن مصطفیٰ کو اللہ نے سکھا دیا ہے۔ تو لہٰذا جب تبیان لکل شیء ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کی تفصیل بھی قرآن میں بیان کر دی ہے، اب یہ قرآن پاک میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش کو تر کا بیان کتاب مبین میں ہے۔ اب یہ تمام علوم جب قرآن پاک میں ہے اور پورا قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ اس سے بخاری شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں کئی روایات اور واقعات موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے معاملات کی خبریں دیں،
فرمایا بدر کے میدان میں کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا لگا کے بتایا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں جو ہے فلاں بن فلاں یہاں گرے گا، یہاں گرے گا، نشان لگا لگا کے بتایا. اور اگلے دن راوی کہتے ہیں جہاں جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے وہاں سے ایک جو ہے وہ بالشت بھی آگے پیچھے جو ہے وہ اس غیر مسلم کی لاش نہیں گری ہوئی تھی، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخاری شریف میں جو واقعہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو جھنڈا عطا کیا تھا، اب یہ ایک دن پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کل کیا ہوگا، میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا. مفہوم ہے روایت کا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی آنے والے معاملات کی خبریں دیں، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، بہت بات کی باتیں ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی واقعات کی خبریں دی ہیں، کئی معاملات کی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پیشین گوئی فرما دی، پہلے ہی سے ارشادات فرما دیے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو کمال جو ہے نا وہ سارے مضمون کو پرو دیا اپنے ایک شعر میں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یعنی سب سے بڑھ کر جو غیب ہے، سب سے بڑی یعنی غیب سب سے پوشیدہ، یعنی دنیا میں کسی کے لیے ممکن ہی نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ کا بیداری کے عالم میں دیدار. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھ لیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. آقا اور کوئی غیب کیا آپ سے چھپے گا جب خدا ہی نہیں چھپا، جو ذات سب سے زیادہ پوشیدہ ہے، سب سے زیادہ پوشیدہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اس وصال سے، آپ کی وفات ظاہری سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، اور دوسرا انبیاء کرام کی شان کا پتہ چلا کہ 1 سال تک آپ کے جسم اطہر میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدل نہیں آیا. آپ کے جسم اطہر سلامت ہے، آپ کا جسم اطہر، آپ کا چہرہ، آپ کے بدن سے بلکہ خوشبو آ رہی ہے. اب عام انسانوں کے وصال کے بعد چند گھنٹوں میں ان کے چہروں کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، جو کیفیتیں بدلنے لگ جاتی ہے، جسم سے بدبو آنے لگ جاتی، کئیوں کے جسم پھولنے لگ جاتا ہے. چند گھنٹوں میں جو ہے وہ جسم کی جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جسم میں. اب جو ہے وہ اس کی کیفیت کو چند گھنٹے چند دن تک ہی رکھا جائے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام عصا پر ٹیک لگا کر 1 سال تک وصال کے بعد بھی کھڑے رہے، لیکن آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ تر و تازہ ہے، تر و تازہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ بہت بڑی سلطنت کے جو ہے وہ بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، لیکن قرآن پاک میں ان کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس کی کچھ تفصیل یوں ہے. ایک مرتبہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر شام کے وقت حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا. جب وہ پیش کیے گئے تو چونکہ آپ کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا، اس لیے جب آپ نے ان گھوڑوں کو اصیل اور تیز اور خوشرو پایا اور یہ ملاحظہ فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ پر مسرت اور خوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ فرمانے لگے کہ ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے. چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ. جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوش محبت میں ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تھپ تھپانا شروع کر دیا. کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کا سامان تھے، اس لیے آپ ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ایک ماہر فن کی طرح سے ان گھوڑوں کو مانوس کرنے لگے اور اظہار محبت فرمانے لگے. قرآن پاک میں
اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو کچھ یوں بیان کیا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا، جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روح کیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے اور چلائیے تو ہوا ہو جائیں۔ تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے بارے میں جو یہاں پر ابھی بیان کی گئی، کئی لوگوں نے کئی اس میں جو ہے باتیں بیان کی ہیں، جبکہ ابن جریر طبری اور امام رازی نے جو ہے نا وہ یہ تفصیل اس کی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گھوڑوں کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اپنے رب کی یاد کے لیے مجھے ان کی محبت پسند آئی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک صورت اس کو قرار دیا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تفسیر بیان فرمائی۔ ان آیات کی تفسیر بعض مفسرین نے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گھوڑوں کی گردنوں کو تلوار سے کاٹ ڈالنا تحریر کیا ہے، اور اسی قسم کے بعض دوسرے کمزور اقوال بھی بیان کیے گئے، لیکن جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں اور وہ محض حکایات اور داستانیں ہیں۔ تو یوں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہے نا وہ جو سلطنت عطا کی، جو اس چیزیں عطا کی، اس میں بھی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا پہلو بیان کیا کہ ان سے اگر میں محبت کرتا ہوں تو چونکہ یہ سامان جہاد ہے، یہ سامان جہاد کے لیے یہ چیزیں ہیں، ورنہ دنیاوی چیزوں کی لذتوں میں کھو جانا یہاں مراد نہیں ہے۔ ان چیزوں کی محبت ان پر غالب نہیں آئی، ان چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے یہ چیز نہیں سمجھا کہ میرے پاس سلطنت ہے تو دل میں تکبر آ جائے۔ اللہ کے نبی تو ویسے ہی معصوم ہے، ویسے ہی معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وسیع سلطنت عطا کی، پرندوں کی بولیاں سکھا دی، جانوروں کی بولیاں سکھا دی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا پر ان کی حکومت قائم کر دی، جنات پر ان کی حکومت قائم کر دی، اور جن کے ہاتھ میں تانبے کو جو ہے وہ موم کر دیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی وسیع سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں دل لگاتے، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے روزی کماتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے نا، الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زرہیں بنا کر بیچا کرتے تھے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ہاتھ سے روزی کماتے، بلکہ اور بھی انبیاء کرام کے پیشوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کپڑے سی کر روزی کماتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کچھ انبیاء نے کیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے معمار کا کام، خانہ کعبہ کی تعمیر کا اتنا بڑا کام کیا، بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کپڑے سینے والا یعنی درزی دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کرے گا، حضرت ادریس کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو معمار دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کرے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو وہ لوہے کا کام کرنے والا وہ دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ الغرض کچھ اس طرح کا تذکرہ کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی،
اے مسلمان تاجروں سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر یعنی دیانتداری کے ساتھ جو تجارت کرے گا، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ کوئی کسی قسم کا بھی رزق حلال کمانے کا کام ہو، اس میں اپنے آپ کو یہ مت سمجھا جائے کہ میں کوئی ڈیگریڈ ہو جاؤں گا یا میں گھٹیا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے روزی کمانے والے کو اللہ کا دوست بیان فرمایا۔ اور یہ مت سوچے کہ میرا جو ہے نا وہ کچھ سٹیٹس کم ہو، میری عزت کم ہو جائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے تم میں جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت کا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ دنیاوی یہ چیزیں جو ہیں یہ سب جو ہے وہ ہم لوگ اپنے طور پر یہ ہم نے بنا لیے عزت کے معیار، ہم نے بنا لیے دنیا کے مال کو عزت کا معیار، ہم نے بنا لیا دنیاوی سٹیٹس کو عزت کا معیار۔ اللہ کے ہاں وہی زیادہ عزت والا ہے جو پرہیزگار ہے۔ لہٰذا کسی بھی معاملے میں جب وہ ہمیں حرام کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہمارے معاشرے میں آج بہت بڑی جو ایک کمی پائی جا رہی ہے، آج ہمارا نوجوان بالخصوص جو ڈاکوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جو موبائل چھیننے میں لگ جاتے ہیں، جو ہیرا پھیریوں میں لگ جاتے ہیں، چوریوں میں لگ جاتے ہیں، جو چیٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں، جو حرام مال میں جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، ملاوٹ کرنے لگ جاتے ہیں، راتوں رات امیر بننے کے چکر میں جو لوگوں کے مال غصب کرنا شروع کر جاتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ چیزیں چھیننے لگ جاتے ہیں، چوریاں کرتے ڈکیتیاں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں امیر بننے کے چکر میں۔ مت ان چیزوں میں پڑھو، اور یہ مت سوچو کہ میں پڑھ گیا ہوں یا میرے فلاں برادری یا خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ رزق حلال کمانے میں شرم کیسی، شرمانا کیسا؟ اور جو ہے وہ رزق حلال کے لیے کسی جو ہے وہ ذلت والی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، ایسے جھڑتے ہیں، اس کے مغفرت کی بشارتیں اس طرح کی جو ہے نا واقعات ملتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھے ماحول کی بہت ضرورت ہے، آج کے دور میں اچھے ماحول کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے جو ہے وہ حضرت آصف بن برخیہ میں یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کہ حضرت آصف بن برخیہ نے جو ہے وہ اتنا وزنی تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں لا کر سامنے رکھ دیا تھا۔ ان کی جو فضیلت قرآن پاک میں بیان کی گئی، فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم جاننے والا وہ بولا۔ آصف بن برخیہ کی یہاں فضیلت کا سبب ان کا علم بیان ساتھ کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں علم کی بڑی کمی ہے، جہالت بہت زیادہ عام ہو گئی، اور علم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لوگ مسکنسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب ان اپنے عقائد کا، اپنے جو ہے وہ اسلام کے ارکان کا پتہ نہیں ہے، عقائد کا پتہ نہیں ہے، بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ان بیسک چیزوں کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے، فرض علوم کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ مدنی چینل جو ہے وہ یہ فرض علوم سکھانے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے، مدنی چینل کے ذریعے اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ فرض علوم کورس الگ سے جو ہے وہ اس کی ڈی وی ڈی جاری کی گئی ہے، فرض علوم کورس کو آپ جو ہے وہ پڑھیں، سیکھیں، اس کی ڈی وی ڈی کو حاصل کریں، اس کو میموری کارڈ میں جو ہے وہ ڈال کر دے دیا کہ یار گھر میں، اپنے موبائل میں، اپنے سفر کے دوران جو ہے وہ ان چیزوں کو سیکھتے رہیں، ان چیزوں کا علم حاصل کرتے رہیں، اپنے فرض علوم حاصل کریں، بیسک جو ہے معلومات حاصل کریں۔ ابھی ہم نے جو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تذکرے میں ان کے واقعات میں جنات کا تذکرہ سنا۔ اب جنات کے بارے میں معلومات ہی نہیں عوام کو، حاضریاں ہو جاتی ہیں، کئی لوگوں کے جمگٹھے لگے ہوتے ہیں لوگ، اور لوگ باقاعدہ جاتے ہیں اسپیشل، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ میرے مقدمے کا کیا بنے گا، میرے بیٹے کا جو ہے وہ امتحان کا کیا بنے گا، باہر کا ویزا لگ سکے گا کہ نہیں لگ سکے گا، رشتے کے معاملات پوچھتے ہیں، آنے والی باتیں جنات سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سے جنات غیب جانتے ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا وہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں، جن سے پوچھنا حرام۔ اور جنات کے علم غیب کا اگر جو ہے وہ ابھی ہم نے مسئلہ سیکھا کہ ان کی غیب دانی کا اگر عقیدہ رکھا تو یہ کفر کی طرف چلا گیا۔ تو غیب دانی کا، جنات کی غیب دانی کا عقیدہ نہیں رکھنا، ان سے پوچھنا ہی نہیں، کیونکہ یہ غیب نہیں جانتے، یہ ہماری علم کی کمی ہے۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اویئرنیس کی طرف لا رہا ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب الگ سے چھاپی ہے قوم جنات کے بارے میں، قوم جنات اور امیر علیہ سنت، اس میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے، جنات کے بارے میں معلومات ملیں گی، مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب حاصل کریں۔ اسی طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب
کا हमें तस्करा यहाँ पर सुना, जिसमें हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की विसाल ज़ाहरी का भी तस्करा है, हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी का भी तस्करा है, और फिर जिन्नात के बारे में चंद अहम सवालात भी है। इस तरह के बहुत ही अहम सवाल और जवाब और इल्म दीन के हुसूल के लिए ये किताब भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें ईमानियात का मौजू है, अकायद का इल्म हमें सीखना, बहार शरीयत का मुताला करें। मकतबतुल मदीना आसान कर करके हमें किताबें छाप के दे रहा है, दुनिया की कई ज़बानों के अंदर मकतबतुल मदीना लिटरेचर हमें दे रहा है। आएँ कुरान पाक को पढ़ें, कुतुब का मुताला करें, अकायद का इल्म सीखें, मसाइल सीखें, और बातनी अमराज का इलाज सीखने के लिए हियाल उलूम हमें दी जा रही है, हमें जो है मिनहाजुल आबिदीन दी जा रही है, हमें मुकाशफतुल कुलूब दी जा रही है, हमें जो है वो बातनी अमराज का इल्म सीखने और इसकी जो है वो इनके जो बातनी अमराज के इलाज के लिए हमें जो हसद के मौजू पर किताब दी जा रही, तकब्बुर के मौजू पर किताब दी जा रही, रियाकारी के मौजू पर किताब दी जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों को पढ़ने, इनको सीखने, बल्कि आगे पहुंचाने वाला बनाए कि दावत इस्लामी के मदनी काफिले दुनिया भर में नेकी की दावत को आम करने के लिए शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया, मुल्क ब मुल्क नेकी की दावत को आम करने के लिए जब मदनी काफिले सफ़र कर रहे हैं, आप भी इन मदनी काफिलों में सफ़र की सआदत हासिल करें, अल्लाह तबारक व तआला की राह में सफ़र इख्तियार करें, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के कामों को जो है वो करने के लिए अपने अंदर तकवा लाना है, हमें परहेजगारी लानी है, और अल्लाह तबारक व तआला के इन अंबिया किराम के वाक़यात से अपने लिए हम जो है वो दर्स से अमल लेकर आएँ। अल्लाह तबारक व तआला के इन अंबिया किराम का तज़किरा यहाँ करने में हमारी नीयत ये है, हम इनके वाक़यात को बयान करने में, इन कौमों के तज़किरे करने में, पिछली उम्मतों के तज़किरे करने में हमारे लिए दर्स इबरत भी है, हमारे लिए सबक मोहब्बत भी है। अल्लाह तबारक व तआला के इन अंबिया के इन वाक़यात में हमारे लिए जो है वो बिलखसूस जो है हमारे लिए पैगाम अमल है कि हम अपने आप को अमल की तरफ लेकर आएँ, अल्लाह की रज़ामंदी के कामों की तरफ लाएँ। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने वाली कैफियतें, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के जुमले बोले, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। जब हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तख्त लेकर आए तो हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे। वो तारीखी जुमले क्या थे, जिसको कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ यूं बयान फरमाया, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, कि ये मेरे रब अज़्ज़ा व जल के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। शुक्र करोगे नेमतों में अल्लाह ताला बरकत अता करता है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हर हाल में सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का सदका अल्लाह हमें इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। यहाँ पर हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की ख़ास अंगूठी जो थी, इसका भी तज़किरा मिलता है, और अहादीस मुबारका में है कि उस अंगूठी की ख़ास कमाल क्या था। काना नक्श खातिम सुलेमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत सुलेमान की ख़ास अंगूठी पर हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लिखा हुआ था। अल्लाह के नबी भी इनके नाम की बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाह अपने महबूब की बरकतें सदा हमें अता फरमाए, आमीन, बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।